بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. محترم سامعین، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. بات چل رہی تھی منافقین کی کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ جیسے کہ سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، تو کیا ہم بھی ایمان لائیں ویسے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں، نہ سمجھ لوگ. صحابہ کرام کو نہ سمجھ قرار دیتے اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہوشیار سمجھتے. رب العالمین نے فرمایا الا سن لو انہم ہم السفہاء، یہ نبی کے صحابی جو ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ بیوقوف یہ منافقین ہیں، احمق ہیں یہ، کہ جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں.
ولکن لا یعلمون، لیکن اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ اور ان کا اور گندا کردار کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم ایمان والے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو جا کے بیٹھے ہوئے تھے نہ سمجھنا کہ ان کے ہیں، ارے کچھ ایسے رواداری پرانے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے ان کے پاس ایسے برائے نام بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ مسلمان برادری سے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، یہاں شیطان سے مراد ان کے وہ استاد، ان کے وہ بڑے بت پرست منافق یہودی اور عیسائی جن سے ان کے دوستی تھی اور جن کی دوستی کو ترک کر کے یہ مومن بننے کے لیے تیار نہیں تھے، انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو شیطان قرار دیا۔ کیوں؟ شیطان کا کام ہے اللہ کے بندوں کو دین کے راہ سے روکنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت صراط مستقیم سے روکنا۔ جو انسان یہ حرکت کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو حق سے روکے، صراط مستقیم سے روکے، دین کی راہ سے روکے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے بھٹکاتا ہے، ہوتا انسان ہے لیکن کردار چونکہ شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو بھی کیا کہا ہے؟ شیطان۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہیں کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، ان کو تو ایسے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے تھے، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم یہ ایمان والوں کو کے ساتھ استہزاء مسخرہ کرتے ہیں، جا کے رب بیوقوف بناتے ہیں، ورنہ ہے ہم آپ کے ساتھ، ہمیں کبھی مسلمان نہیں سمجھیے گا۔ رب العالمین نے فرمایا جہاں بات رکی ہوئی تھی، اللہ یستہزئ بہم، منافقوں نے کیا کہا اپنے سرداروں سے کہ ان مومنوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم کو مسلمان نہیں سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان مسلمانوں کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کو جواب دیا اور ایمان والوں کو تسلی دلائی، اللہ یستہزئ بہم۔ مسلمانوں، منافقوں کے اس دوگلے پن سے پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ اللہ نے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کرتا ہے، ان سے مسخرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہیں یاد پڑ گئی ہوگی، بات یہاں آ کے رکی تھی کہ عام طور پر کچھ لوگ عام طور پر قرآن کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، حالانکہ مذاق کرنا اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ یا جن لوگوں نے کہا، انہوں نے منافقوں نے کیا کہا، ہم ان کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں، تو اب ترجمہ جو کیا ہمارے یہاں لفظی ترجمہ، تو اس عالم دین نے لفظی ترجمے میں کہہ دیا اللہ ان کے ساتھ مسخرہ کرتے۔ بعد میں ہند و پاک کے کچھ سرفرے نام نہاد علماء، نام نہاد مسلمان ہو، دیکھو انہوں نے ترجمہ غلط کر دیا، انہوں نے کیا کہا، اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ مسخرہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس لفظی ترجمے کی بنا پر بہت سارے علماء کو گمراہ، تضلیل، ان کی تکفیر، ان کو غصہ قرار دیا گیا۔ تو ایک چیز میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے سمجھا رہا تھا، یہ قرآن پاک میں اسے کئی مقام پر آیا ہے، جب ایک ہی لفظ، سمجھ آ رہا ہے بات، جب ایک ہی لفظ دو مرتبہ ایک جگہ ذکر کیا جائے تو پہلا تو حقیقی معنی میں ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے جیسے اس نے پہلے نے بدماشی کی ہے وہی بدماشی والا لفظ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ میں جو حرکت کی گئی ہے وہی لفظ دوبارہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو اس برائی کا
جواب دینا، سزا دینا. جیسے اللہ قالوا انما نحن مستہزئون، منافقوں نے کیا کہا؟ ان مسلمانوں کے ساتھ ہم کیا کرتے؟ استہزاء، مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، بالکل وہی استہزاء کا لفظ پھر دوبارہ ذکر کر دیا گیا. جیسے قرآن جزاء سیئۃ سیئۃ، جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی. دیکھو سیئہ کے معنی برائی، جزاء سیئۃ ایک سیئۃ، پھر دوبارہ وہی سیئہ کا لفظ جو ہے ذکر کیا گیا. ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی سے دینا، برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ آپ نے ان کو گالی دیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپ کو تھپڑ مارا، اچھی طرح سے رسید کیا تھپڑ، برائی کا بدلہ برائی سے تو ہو گیا. لیکن آپ بتائیں، آپ نے گالی دیا، انہوں نے تھپڑ مارا، تو انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ انہوں نے بھائی آپ نے غلطی کی، اس کا انہوں نے جواب دے دیا. اب مجرم کون ہے؟ پہلا انسان. لیکن لفظ اس نے وہی استعمال کیا، برائی کا بدلہ برائی. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی. برائی کا کرو گے تو عربی اردو میں کہا تھا جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ. دیکھو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب ذرا سوچو، ایک انسان نے کفر کیا، برائی کیا، اللہ فرماتے برائی کا بدلہ برائی ہی پاؤ گے. اللہ اکبر، فلا یجزا الا مثلھا. تم نے برائی کیا تو برائی کا. اب ایک انسان نے شرک کیا، برائی کی، اللہ نے فرمایا تیرے برائی کا بدلہ برا ہی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے آگ میں جلایا، برائی کی سزا دی. آئی بات سمجھ میں؟ اب کیا کہیں کہ اللہ کو قصوروار ہے، اللہ نے غلطی کی؟ نہیں، وہ عربی کا یا اردو کا ایک ہے. بھائی یاد رکھو، جیسے کرو گے ویسے بھگتو گے. جیسے کرو گے ویسے. اگر برائی کرو گے تو برائی ہی کا ملے گا، تم کو برا ہی بدلہ ملے گا. یعنی ایسا نہیں کہ ہاں تم گالی دو گے تو ہم برا، کہنے کا مطلب تم برا کرو گے تو اس کی سزا تجھے ملے گی. یقین کیا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِ. بھی اور خیر بھی ذرا سوچو. مکر کہتے ہیں کیا؟ مکاری. اب یہاں اللہ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی مکر کیا. لیکن اللہ اچھا مکر کرنے، ذرا سوچو کیا خیال ہے بھائی؟ بڑا مکار ہے، بڑا اچھا مکار ہے. اچھا مکار تو مکار کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کافروں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. یعنی اللہ نے ان کے مکر کی جزا دی، مکر کا بدلہ دیا. اللہ نعوذ باللہ مکار نہیں ہے، مکاروں کی سزا دیتا ہے. سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ مکاروں کی سزا دیتا. ایسے ہی ان قالوا انما نحن مستہزئون، انہوں نے کہا منافقوں نے ہم ان کے مومنوں کے ساتھ استہزاء، مسخرہ، سخریہ کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے فرمایا وہ کیا مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے مذاق اڑانے کی اچھی طرح سے سزا دے گا. آگے بات سمجھ میں؟ یہ قرآن پاک کا قاعدہ، عربی کا، اردو میں نے کہا اصطلاح ہے. ایک ہی لفظ
اگر 2 مرتبہ ایک جگہ ذکر کیا جائے تو پہلا حقیقی معنی میں ہوتا ہے اور بعد میں آنے والا لفظ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ اس لفظ کے صدا اور بدلے میں ہوتا ہے. جیسے کو تیسا، جیسے کو تیسا. تو اب مطلب کیا ہوا؟ اللہ مذاق تو نہیں کرتا، اللہ کی ذات مذاق سے پاک ہے. اللہ مذاق کرنے والوں کو اچھی طرح سے سزا دیتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، ایک تو اللہ نے کیا کیا؟ مذاق کی سزا دی. دوسرے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایک چیز یاد رکھیے گا، گناہوں کی سزا جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، یاد رکھیے گا. نیکی کا بدلہ 2 طرح سے اور برائی کا سزا بھی 2 طرح سے. ایک برائی کا بدلہ تو یہ کہ اللہ آپ کو گناہ دے، ٹھیک ہے نا. برائی کے ایک بدلہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سزا دے، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھ دے قیامت کے دن. اور اس سے بھی خطرناک ایک برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے آپ کے لیے اور برائیوں کا راستہ کھول دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب یہ ٹیڑھے چلنے لگے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اللہ نے جہنم میں تو بعد میں ڈالے گا، اللہ جہنم میں نہیں ڈالا، لیکن ان کی برائیوں کا ایک بدلہ یہ نکلا کہ مزید برائیوں کے راستے ان کے لیے کھول دیے گئے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ اکبر. جب انسان، اللہ فرماتا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، گانے میں، بجانے میں، نافرمانی میں، برائی میں، میوزک میں، ہر چیز برائی میں لگ گیا، وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑ لیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نقیض لہ شیطانا، ہم نے بھی اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، رحمت کا فرشتہ نہیں مقرر کیا، نقیض لہ شیطانا، ہم نے اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیا. فہو لہ قرین، اب شیطان اس کا حقیقی دوست بن گیا. رب کو چھوڑا، کس کے ہاتھوں لگ گیا؟ شیطان کے ہاتھوں لگ گیا. اللہ اکبر. پھر اور ذرا سنو، سورۃ النساء، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. بس جب یہ ہدایت واضح رسول آ گئے، ہدایت نامہ قرآن آ گیا، اور اس قرآن پر، نبی کے فرمان پر چلنے والے ایمان مومنین کی بھی ایک ٹیم، ایک چلتے پھرتا اسلام بھی نظر آنے لگا، لیکن پھر بھی نبی کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے، سبیل المومنین کو ترک کر کے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ. مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کا راستہ ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، لیکن انہوں نے مومنوں کی راہ نہ اختیار کی بلکہ کس کی راہ اختیار کی؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبیل المومنین، مومنوں کا راہ سبیل المومنین کو چھوڑ کر غیر سبیل المومنین کو اختیار کیا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نولی ما تولی، ہم نے جو غیر مومنوں کا راستہ اختیار، ہم نے بھی اسی راستے پر اس کو لگا دیا. دیکھا آپ نے، کہا جاتا ہے جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا، ایک نے ایک برائی کیا تو اس برائی کی سزا ایک تو ہے اللہ گناہ دے،
اور اس سے بھی بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ ایک گناہ سے ناراض ہو جائے، آپ کا رب اتنا آپ سے ناراض ہو جائے کہ آپ کے لیے 10 برائیوں کے راستے اور چھوڑ دے. اللہ اس سے بچائے. ایسے ہی نیکیوں کا میرے بھائی، نیکی کا بدلہ تو ہوتا ہے. جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہ. ایک نیکی آپ نے کیا، اللہ نے آپ کے نیک عمل کو قبول کیا تو بہت ممکن ہے اللہ بدلہ نیکیاں بھی دے، ثواب بھی دے. اور ایک نیکی سے قبول کر لی تو اس کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل یہ کہ اس نیکی سے خوش ہو کر کے اللہ 10 نیکیوں کے راستے آپ کے لیے اور آسان کر. اما من اعطى واتقى، آگے وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جس نے اللہ کے راہ میں دیا، فاما من اعطى، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، واتقى، اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے بچایا، وصدق بالحسنى، ہر اچھی بات کی تصدیق کیا، قبول کیا. 3 عمل کیا نا. کتنے؟ فاما من اعطى، ایک نیکی. نمبر 2 واتقى. نمبر 3 وصدق بالحسنى. نیکی کتنے کیا اس نے؟ 3. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فسنيسره لليسرى. جس بندے نے 3 نیکیاں کر لیا، فسنيسره لليسرى، اب اس کے لیے جنت تک پہنچانے والے جتنے راستے تھے ہم نے سب آسان کر دیا. یہ بہت بڑا بدلہ ہے دوستو. نیکی کا بدلہ بعد میں نیکی مل جائے. اسی لیے حج کا مہینہ آ رہا ہے نا، حج کا مہینہ آ رہا. حج مبرور، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے حدیثوں کے اندر، اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے موقوفاً بھی روایت کیا ہے کہ ان حاجی حج کر کے لوٹا تو اس کے حج مبرور کی کیا نشانی ہے؟ جو برائیاں حج سے پہلے کرتا رہا چھوڑ چکا ہو، اور جو نیکیاں نہیں کر رہا تھا حج کے بعد وہ نیکیاں بھی کرنے لگے، سمجھ جاؤ کہ اس کا حج مبرور ہے. سمجھ گئے نا؟ تو نیکی کا بدلہ بھی دو اور برائی کا بدلہ بھی دو. آگے بات سمجھ میں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، آگے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، آگے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ اکبر. وہ بدبخت تھے. اما من بخل، جو کنجوسی کیا، مال اللہ تعالی کے راہ میں خرچ نہ کیا، واستغنى، اور اپنے آپ کو قرآن سے، دین سے، اسلام سے، درس سے، علوم شرعیہ سے آزاد رکھتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے. وہ سمجھتا ہے مال مل جائے بس سب کچھ ملا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب بھی کوئی اچھی بات آتی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کتنے گناہ کیے؟ 3. آگے کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، عین کے ساتھ، لِلْعُسْرَى. اب جہنم تک لے جانے والے سارے برائی اور گناہوں کے راستے اس بدبخت کے لیے ہم نے آسان کر دیا. دیکھو، برائی کا بدلہ برائی اور نیکی کا بدلہ نیکی. 2 طرح کا. ایک بدلہ تو اللہ نے کیا کیا؟ کس کا استہزاء کر رہا تھا بھائی؟ منافقوں نے کیا حرکت کی؟ انما نحن، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑائے، یہ ان کا مذاق اڑایا جائے. استہزاء، مسخرہ، سخریہ. اللہ کو ایک لمحہ بھی نہیں گوارا ہے کہ ایمان والوں کو کوئی سخریہ مذاق کرے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم،
ایک تو سزا یہ کہ ان کے استہدا کا اللہ تعالی بھرپور بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ نمبر 2 وَيَمُدُّهُمْ، انہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا ایمان کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل کی وجہ سے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول کی وجہ سے، جنہوں نے ایمان اور اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ اجل صحابہ جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ایک گناہ تو کیا ہے، ان کے مذاق کا بھرپور کی سزا دے گا، بہت بڑا گناہ، وَيَمُدُّهُمْ مَدَّ يَمُدُّ مَدًّا، سمجھتے ہو نا؟ مد کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، لمبا کھینچنے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، نبی علیہ السلام حدیثوں کے اندر آیا، جہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے جس طرح سے عورتیں روٹی پکاتی ہیں، یہاں خان صاحب روٹی پکاتے ہوں گے بہت، جا کے دیکھنا، تو کیا کرتے ہیں، آٹا اتنا گوندتے ہیں، پھر 1 درہم کی 1 روٹی، اور آٹا مہنگا ہو گیا تو روٹی چھوٹی ہو گئی، 1 روٹی کے لیے آٹا الگ کیا گیا گول سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی اتنا بڑا آٹا ہے، اسی آٹے کو تنور کے اوپر رکھ کر کے لمحے بھر میں آدھے میٹر کی یا 1.5 فٹ مربع روٹی تیار کر دیا، دیکھا آپ نے؟ کیا نا؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مدت، یہ کھینچ دیا۔ ایسے ہی جہاں مکہ میں جہاں خانہ کعبہ ہے، یہی جس طرح سے عورتیں آٹا گوندتی ہیں، اور جیسے میں نے کہا تنور پر جائیں، روٹی کے خاطر اتنا بڑا ایک گولا تیار کر لیا، ایسے ہی زمین جو ہے وہیں ایسے آٹے کے مانند جہاں خانہ کعبہ ہے، سمجھو یہیں وہ مٹی گھوم رہی تھی، پانی پر تیر رہی تھی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، رب العالمین نے فرمایا سوچو، ہم نے اسی ایک زمین کا جو گولا خانہ کعبہ کی جگہ پر تھی، ہم نے زمین اتنی زیادہ کھینچ کر کے دنیا میں زمین بنا دیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ کی اس قدرت، اس نشانی کو، اللہ کی اس قدرت کو یاد کرو کہ جب ایک زمین کے گولے سے اللہ نے اتنی بڑی زمین دنیا میں بنا دیا، اس کو کہا جائے گا مد۔ تو مد یا مدو کے معنی کیا کرنا؟ پھیلانا، کھینچ دینا، کیا کرنا؟ کھینچتے جانا۔ تو چونکہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، ایک ہے اصلی مد، انا للہ، انا للہ، یہاں انا میں جو مد ہے وہ کیا ہے؟ مد اصلی ہے کہ عارضی ہے؟ بولو، نہیں پڑھے ابھی؟ یہ مد اصلی الف ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ، اب ایک مد ہے، اور اگر اسی کے بعد انا و انا الیہ راجعون، مد دونوں میں ہے، لیکن اب مد کے بعد حمزہ آ گیا تو اس کو اور لمبا کھینچنا ہے۔ اگر کوئی کہ انا للہ و انا الیہ، صحیح ہوا کہ غلط ہوا؟ کہا جاتا ہے مد کھا گیا، کیوں؟ منہ کھول کر کے لمبا نہیں کیا، کھینچا نہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ وَيَمُدْ، مد یا مدو کے معنی کھینچنا، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو کھینچتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، کھینچتا چلا گیا۔ ایک برائی میں تھے، نفاق میں۔ کون سی برائی تھی؟ نفاق میں تھے، ایک برائی تھی، لیکن اس برائی کو برائی نہ سمجھا، بلکہ ایمان والوں کو بیوقوف، صحابہ کو بیوقوف، احمق قرار دیا، اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھا، اور کہا ہم تو اللہ کو بھی، نبی کو بھی، ایمان والوں سب کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جب برائیوں میں کھینچنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، طغیان سمجھتے ہو نا؟
کیا کہتے ہیں؟ طغیان. طغا یا طغو، طغا کے معنی آتے ہیں طغیان، حد سے آگے بڑھ جانا. کیا؟ جو آپ کے لیے حدود ہے اس سے آگے بڑھ جائیں. سمندر کی ایک حد ہے، جب تک سمندر میں موجیں زیادہ آئی اور پانی کارنیش کے بعد روڈ پر پھینک دیا تو کہا زیادہ سمندر میں بڑی طغیانی ہے. کیوں؟ سمندر کا جو حد کی حد تھی، حد سے وہ آگے بڑھ گئی. ہر انسان کے اللہ نے ایک حد نکالی ہے. آپ کے لیے ایک حد ہے، عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھیں، 3 رکعت یا 1 رکعت وتر پڑھیں. اب اگر کوئی کہے نہیں ہم تو عشاء کی 4 کے بجائے 8 رکعت فرض پڑھیں گے، تو گویا اب اللہ تعالیٰ نے جو حد آپ کے لیے مقرر کیا اس حد سے آپ طغیانی پر چلے گئے. اللہ نے اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک حد مقرر کی ہے. ایمان کے دائرے میں رہیں، اسلام کے دائرے میں رہیں، شریعت کی پابندی کریں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. آپ انہی حدود کے اندر ہیں تو آپ صراط مستقیم پر ہیں. اگر حدود سے آپ آگے بڑھیں تو آپ طغیانی کے شکار ہو گئے. اب دوسرے لفظوں میں کیا کہیں؟ جو برائیاں وہ کر رہے تھے انہی گناہوں میں ہم ان کو اور کھینچتے اور بڑھاتے چلے گئے. اللہ اکبر. دیکھا، ایک برائی کیا، نفاق کی، اس کو اپنے برائی کے احساس نہیں. انما نحن مستہزئون کما آمن السفہاء. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام جن سے سلام کرنے کے لیے فرشتے آئے، وہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کریں، وہ عمر جس سے شیطان بھی مدینے کے گلیوں کے اندر بھگے، وہ ابو بکر. اللہ اکبر. جس کا تذکرہ قرآن پاک سورت توبہ کے اندر صاحب غار، ان کو کہا جائے یہ مرتد ہو گئے تھے جن لوگوں نے اصحاب رسول کو گالیاں دی، جنہوں نے اصحاب رسول کو بیوقوف اور برا سمجھا. کیا انجام ہے برنے. آج ان کو دیکھو اللہ نے کیسے کیسے گناہوں کے اندر انہیں مبتلا کر رکھا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان منافقوں نے جب ہمارے ایمان والے بندوں صحابہ، ہمارے رسول کے صحابہ کو کہا بیوقوف ہیں، ان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم نے گناہوں کی سزا بھی دی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طغیانہم، ہم ان کی سرکشی، ان کے گناہوں، ان کے برائیوں میں ہم ان کو اور کھینچتے چلے گئے. کیا مطلب؟ جتنا گناہ کر رہے تھے ہم اسی میں ان کو اور گھسا دیے. اللہ اکبر. ہدایت کی راہ بند کر کے گناہوں کے راستے پر ڈال. ختم اللہ علی قلوبہم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ. جب ان کے سامنے حق وعدے کیا ایمان نہیں لائے تو اللہ فرماتے ایمان ان کے شرارتوں کی وجہ سے بار بار حق ٹھکرانے کی بنا پر اب انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی. توفیق، ہدایت کی توفیق بند ہو گئی اور اللہ برائیوں کی راہ ان کے لیے کھول دیا. دیکھا آپ نے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. يَعْمَهُونَ، امہ، عین میم ہا نہیں ہا، امہ. کیا؟ امہ. امہ کے معنی حیران، جس کو ہم کہتے ہیں سرگرداں، پریشان. سمجھے؟ حیران کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان نیا نیا آیا ہو اور یہی راؤنڈ بورڈ پر پھنس جائے. اسے جانا ہے ابو ظبی، اللہ، ادھر جاتا ہے تو جامعہ شارقہ، آگے جاتا ہے تو شارجہ سٹی، آگے جاتا ہے تو زید ایئرپورٹ، آگے جاتا ہے تو صنائیہ. وہ بیچارہ جانا چاہتا ہے ابو ظبی، لیکن یہی راؤنڈ بورڈ پر جتنے بورڈ پڑھتا ہے انہی میں رات بھر یہی گھومتا رہ گیا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا مہون. اس کو کہا جاتا ہے حیران، سرگرداں. سمجھ گئے نا؟ اللہ نے فرمایا اور ایک بڑی بدبختی ان پر ہم نے کیا مسلط کر دیا؟ یا مہون. بس
آج تک ہر چیز کا فیصلہ کیا، لیکن حق اور باطل، ضلالت اور ہدایت کا فیصلہ نہ کر سکا. مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو بھی دیکھتا ہے، بدبخت آج تک نہ ایمان لا سکا، اور ادھر کافروں کو دیکھتا ہے اور نہ بدبخت کافر بن سکا، بیچ ہی میں لٹکا رہ گیا. کہا جس کو کہے تھالی کا بیگن کہا جاتا، کیا تھالی کا بیگن. آم ہو وہ بھی پاکستانی آم تو شاید رکا رہے تھوڑا سا، اب بیگن حد سے زیادہ چکنا، اس کو بڑو پکڑو تو تھیلی میں تھالی میں ادھر ادھر ٹہلتا رہے گا. تھالی میں چاروں طرف سے بارڈر بنی ہے، لیکن آج تھالی کے بیگن کو کبھی ایک جگہ قرار نہ ملا. اللہ نے فرمایا یہ عذاب ان بدبختوں پر ہم نے ڈال رکھا ہے. کیا؟ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، سورۃ التوبہ کے یترددون، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. اور اپنے شک شبہے میں زندگی گزر گئی، بھٹکتا رہا. اللہ اکبر، اپنی مرا اور اپنی منزل وہ حاصل نہ کر سکا. قلق، بے چینی، پریشانی، ہر اعتبار سے وہ بیچارہ پھنسا رہ گیا، لٹکا رہ گیا، اور نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ مندر والے بن سکے نہ مسجد والے بن گئے. دونوں کے بیچ میں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. اور اس سے بھی ایک ہمارے اردو کی زبان میں مسئلہ، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ یہ منافق بدبخت ہے. یہ دھوبی کے کتے کے مانند ہیں، نہ کبھی گھر کے رہے اور نہ تو گھر. یعنی کیا مطلب؟ دھوبی نے کتا پالا، نہ گھر کا رکھوالی کیا بدبخت کتے نے، اور نہ گھاٹ پر جہاں کپڑا دھلتا تھا نہ وہاں گھاٹ کی رکھوالی کی. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت منافقوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق والمنکرات والاہواء. یہ دو آیات کرنے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شقاق سے پناہ مانگی ہے، نفاق سے پناہ. اللہ مجھے نفاق سے بتانا، چاہے نفاق عملی ہو یا نفاق اعتقادی ہو. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو حد کر دیا ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن ہے نا، ترجمان القرآن. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. نبی علیہ السلام کی دعا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ، یہ عبداللہ چھوٹا سا بچہ جس نے میری جوتی سی صحیح کی، جس نے وضو کا پانی لا کے رکھا، اللہ بڑا ہونہار بچہ ہے. اللہ اس کو دو چیزیں عطا کر دے، ایک تو دین کا عالم بنا دے، دوسرے قرآن کا مفسر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، نبی کی دعا تھی. منافقوں کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اور ایک ہی بھی ہے ایمان والے بھی منافقوں کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. سورت حدید، سورت حدید کو ذرا جن کے پاس قرآن حضرات کھولیں، سورت حدید. اس کے بعد بات کو ٹائم ختم ہو رہا ہے. سورت حدید کو ذرا کھولیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 13. کیا جی؟ اچھا ہاں چلو سورہ دیکھو آیت نمبر 13 اور 14. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم
وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم اللہ اکبر. قیامت کے دن یہ آیت ہے. منافقین جب ایمان والوں کے پاس بیٹھنے کی عادی تھے نا، بیوقوف بنانے کے لیے، کیوں؟ کچھ فائدہ ہو جائے گا، مال غنیمت تقسیم ہوگا تو میرا بھی حصہ لگ جائے گا. ادھر میں با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام دونوں کو ہمیں لینا ہے، اور کل وہاں پرساد بسنے لگے کہ تو وہاں بھی مل جائے گا ہمیں. تو مومنوں کے ساتھ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہے گا جاؤ یہ پل صراط پر لائٹ لو پار ہو جاؤ. اب مومن تو بڑی ہوگا کتنا خطرناک، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کے دھار سے زیادہ تیز، وہ بھی تاریکی میں اندھیرے میں. اور اسی پل صراط کو پار کرنے کے بعد کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ اکبر. ایمان والے چل شروع کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، سورت تحریم کے اندر ہے ربنا اتمم لنا نورنا. ایمان والے جب پل صراط پر جائیں گے تو ایک نور ملے گا، اور نور سے صرف وہی فائدہ اٹھائے گا، کوئی طفیلی نہیں اٹھا سکتا. ایمان والے نور لیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب، جب تک پہنچ نہ جائیں ہمارے نور کو بجھانا. اللہ تعالیٰ سب کو پار لگائے. یہ جو منافق ہوں گے طفیلی کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. اس دن منافق کہیں گے اور منافقہ عورتیں بھی، او میرے میاں بھائی، میاں کہتے نا، میاں بھائی مجھے سمجھتے ہو نا مسلمان، میاں بھائی ذرا رکو، ارے ہم کو بھی چلنے دو تھوڑا، چل کے دنیا میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے نا. نہیں سمجھے؟ دنیا میں کس کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ مومنوں، ہم تمہارے مجلس میں آیا کرتے تھے تو ہمیں اپنے ساتھ ہمیں پل صراط پر بھی لے کر کے چلو. لیکن ایمان والے لات مار کر کے بدبخت واپس جا، وہاں سے نور مانگ. وہاں آیا تو چاروں طرف سے جہنم کی آگ نے گھیر لیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایمان والے کھڑے ہوں گے اور مومن دوڑ کر کے آئیں گے کہ یہ آؤ لو مومنوں کے پاس آئیں گے، صاحب ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں گے. ایمان والے کو دیکھو وہاں جاؤ، وہاں آئیں گے، نور وہاں ملے گا. وہاں آئیں گے تو فرشتے تیار ہیں اور دھکے دے کر کے کمبختوں کو سیدھے جہنم میں داخل کر دیں گے. تمہیں نور ملنے والا نہیں، تم وہ ہو جو مذاق اڑاتے تھے آج حشر کے میدان میں. ایمان والوں کے سامنے ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مذاق کی سزا مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ اگلے درس میں یاد رکھنا منافقین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں مثال دے کر کے سمجھایا ہے تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تو دو مثالیں دی ہیں، ایک مثال پانی کی دی ہے اور دوسری مثال کس کی دی ہے؟ آگ کی. انشاءاللہ منافقوں کی اور کلڑی کھولنے کے لیے اللہ رب العالمین دونوں مثالیں دی ہیں. اگلے درس میں مثالیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طرح سے اپنی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور